صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان ہے کہ پانی اتنی جلدی اگ نو ٹھنڈا نہیں کردا جتنی جلدی درود آدمی دے گناہاں نو ختم کر دیندا ہے۔ اس یقین دے نال کہ درود پڑھاں گے تو نامہ اعمال وچوں گناہاں دی گندگی ختم کر دیتی جائے گی، اور اپنے آقا مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولہ آپ دا ایک فرمان سن کے دلاں نو جلا بخشو۔ حضور فرماندے نے جو بلند آواز نال درود پڑھے گا اس دے دل وچوں منافقت ختم ہو جائے گی۔ انہاں دو ہستیاں دے فرمان آپ حضرات دے سامنے رکھے نے کہ جنہاں دا تعارف ایک جگہ تے میرے رب نے سان یسنین دے نال کرایا ہے۔ میرے آقا کریم دی زبان او ہے کہ جس تو بات نکلے تو اللہ فرماندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا، حکم میرا ہوندا ہے، گفتگو محبوب فرما دیندا ہے۔ یعنی آقا دی زبان تو نکلے لفظاں دی صداقت دی گواہی اللہ دے رہے ہے، اور دوسرا فرمان اس ہستی دے کہ جنہوں رب نے بھی صدیق کیا ہے، نبی نے بھی صدیق کیا ہے، اور اللہ دے نام دی قسم فرما کے میرے علی نے بھی صدیق کیا ہے۔ تو دو صدیقان دا فرمان ہے، ایک فرمان دے مطابق درود اچا پڑھاں گے، بلند آواز نال پڑھاں گے تو دل منافقت دی غلاظت تو صاف ہو جائے گا، اور اگر درود آقا کریم تے محبت نال پڑھاں گے تو نامہ اعمال گناہاں دی غلاظت تو پاک ہو جائے گا۔ تو نامہ اعمال دا صفحہ بھی صاف کر لو تے دل دی تختی بھی صاف کر لو، اور ایک دفعہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل رونق بزم قرہ حضرت علامہ قاری محمد ندیم رضوی صاحب، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے حضور قبلہ والد گرامی دے دیرینہ دوست عاشق مدینہ جناب الحاج محمد ظفر قادری صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ حضرت علامہ قاری تیمور اصغر سیالوی صاحب ایک ایسی محفل دا انعقاد کر رہے نے کہ جس دے اندر او خوش نصیب بچہ کہ جس دا سینہ قرآن دے نور نال منور ہویا، جس نے قرآن حفظ کیتا، اور اس دے سر تے عزت والی دستار رکھی جائے گی۔ خواہش ہے کہ تو بھی حاضر ہو تاکہ آقا دے غلامہ تک پیغام قرآن پہنچایا جا سکے۔ سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کردہ ہیں اس خاندان نو کہ جنہاں نے اپنے بیٹے نو قرآن دے نور نال منور کرن واسطے پیش کیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بچہ جدوں قرآن مکمل کر لیندہ ہے تو بچہ پیش کرن والے ماں باپ دی بھی بخشش کر دیتی جاندی ہے، قرآن پڑھن والے بچے نو بھی معاف کر دیتا جاندہ ہے، اور جس استاد نے قرآن پڑھایا ہوندہ ہے اللہ اس دی بخشش بھی فرما دیندہ ہے۔ تو مبارکباد دے مستحق نے جناب عدیل طارق صاحب، شنان طارق صاحب، اور بالخصوص بیٹا حافظ محمد سائم نبیل طارق صاحب دا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے خاندان نو رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے توجہ فرمانی ہے، میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے، کوشش کراں گا کہ جتنی دیر بھی گفتگو کراں با مقصد گفتگو کراں۔ میرے کول کوشش یہی ہوئے گی کہ معیاری زبان دے نال آپ نو سمجھایا جائے۔ مزاج اور ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ساڑی محافل وچ بھی بازاری زبان استعمال کیتی جا رہی ہے۔ بہت دلگیر ہیں سنی، سنیں کس کی کہیں کس سے، کہیں انداز تکلم ہے کہیں جذبات کا دھارا۔ ہمیں بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی، ہمیں اپنوں نے آ لوٹا، ہمیں اپنوں نے آ مارا۔ تو آج جو حالات چل رہے نے بالکل انہاں نو ایک طرف رکھ دیو، کیوں؟ اس واسطے کہ
کہ اسی غلام ہاں سونے آقا کریم دے، اور سانو حکم یہ دیتا گیا ہے اور قرآن نے بھی یہ دسیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان محمد دے غلامہ والا لے آنا پوے گا، ایمان مصطفیٰ دے صحابہ والا لے آنا پوے گا۔ اور جدوں اسی قرآن دا حکم منن واسطے سانو حکم دیتا گیا ہے، اور دیکھو کہ میرے رب کریم نے ایک ارشاد فرمایا، اس نو سمجھن دی کوشش کرنا، صرف ایک مختصر جیا حکم ہے قرآن دا، فرمایا میرے بندو اگر محبوب دی غلامی دا حق ادا کرنا ہے تو پھر یاد رکھو وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، ادا مطلب اے ہے سن دے جاؤ اور من دے جاؤ۔ جدو رب رسول دا حکم آ جائے تو پھر سوچن دی بھی مہلت نہیں ملدی، جدو رب رسول دی بات آ جائے چونکہ کیونکہ چنانچہ دا وقت بھی نہیں دیتا جاندا، اتھوں تک پابند کر دیتا گیا کہ اگر غلامی رسول وچ رہنا ہے، کوئی اقتدار تے بیٹھا ہے یا بازار دے اندر دکان پیا کردا ہے، یا باپ ہے یا بیٹا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، رب تعالیٰ نے فیصلہ آخری فرما دیتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنہ فَانْتَهُوا، اگر تسی کسی عہدے تو بھی بیٹھے ہو مگر غلامی چ محبوب دی غلامی دا پٹا گل وچ آ گیا ہے تو پھر پسند بھی وہ کرنا پوے گا جو میرے محمد نو پسند آ جائے، اور نہ پسند بھی وہ کرنا پوے گا جس نو میرا نبی نہ پسند کر دے وے، جو نبی دے وے انہوں لے لویو، جس تو منع کرے اس کو لو رک جائیو۔ اور قرآن و حدیث دا نچوڑے بندا ہے کہ اگر حضور دے غلام ہو تو سچ اتنا بولو کہ زمانہ تو انو ابو بکر دا غلام بھی من لوے، انصاف اتنا کرو کہ عمر دی عدالت دا خیرات اور فیض بھی مل جائے، شرم اتنی تے ہونی چاہی دیئے عثمان دے حیات دے پردے بھی اکانو لگ جان، اور قرآن و حدیث دے علم نال اتنا پیار تے ہونا چاہی دے کہ تو انو یورپ دی یونیورسٹیاں تو خیر نہ لینی پوے، علم دے دروازے علی کو لو جا کے تو انو فیض لینا پہ جائے۔ تو اسی چیز نو سامنے رکھ کے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے، اسی اس وقت اپنی طبیعت نو زیادہ آگے رکھیا ہے اور شریعت نو زیادہ نہیں رکھیا۔ ساڑھے کتنے معاملات نے کہ اسی طبیعت دے مطابق، خوشی ہوئے شادی ہوئے طبیعت کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ فرماندہ ہے اتھے طبیعت نہیں چلے گی، اتھے یار دی شریعت چلے گی، اتھے طبیعت نہیں چلے گی، اتھے محبوب دے فرامین تے عمل چلے گا، اتھے دیکھیا جائے گا۔ کیوں؟ جو چیز بناندہ ہے نا انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ اس چیز واسطے بہتر کیا ہے۔ ان جس نے ساؤنڈ بنایا اس نے پتا سی کہ ساؤنڈ کس طرح چلے گا، تو جو ساؤنڈ چلاندے نے انہوں نے پتا ہے کہ جو کمپنی نے ہدایات دیتیاں نے، جو موٹر سائیکل چلاندہ ہے انہوں پتا ہے کہ کمپنی نے جو چھوٹی جی بک مینول بک جنہوں کیا جاندہ ہے وہ دی ہوتے کیا کیا ہدایات لکھیاں نے، جو گڈی چلاندہ ہے انہوں پتہ ہے کہ 0 میٹر گڈی لئی جائے تو ڈیش بورڈ دے اندر ایک بک پئی ہوندی ہے جنہوں مینول بک کیا جاندہ ہے، وہ دی ہوتے مکمل ہدایات لکھیاں ہوندیاں نے کہ اس طرح چلاؤ گے تو مشین اچھی چلے گی، گرینڈر ہوئے، جوسر ہوئے، استری ہوئے، واشن مشین ہوئے، کوئی بھی مشینری ہے کمپنی ہدایات دیندی ہے کہ ایسا چلاؤ گے تو بہتر چلے گی۔ کپڑا بھی خریدو تو بیچن والا کہندہ ہے انہوں گرم پانی نال تو ہوگے تو خراب ہو جائے گا، انہوں ٹھنڈے نال تو ہوگے تو خراب ہو جائے گا، یعنی کپڑا بنان والا اپنی ہدایت دیندہ ہے، گڈی بنان والا اپنی ہدایت دیندہ ہے۔ اسی بھی تو مشین ہانا سانو رب نے بنایا ہے، آؤ ذرا اودے کو لو پوچھ دے ہاں اسا چلنا تو چال کیسی روے گی، بولنا تو گفتگو کیسی ہوئے گی، دیکھنا تو نظر کیسی روے گی۔ تو رب کریم نے ایک ہدایت دے کے سارے مسئلے حل کر دیتے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یورپ دی کاپی وچ تباہی ہے، عزتاں فقط محمد دی کاپی دے اندر نے، اور عزتاں صرف مصطفیٰ دی غلامی دے اندر نے۔ تو اتھے طبیعت نہیں چلے گی، لیکن اسی طبیعت چلانے ہیں۔ مثلا ہر بندہ اپنا آپ سونا کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ ایک دور سی جدوں کیمرے تے تصویر بندی سی اور کیا جاندہ سی دے دیو تو کہندے سان ہونے 36 فوٹو نے سارے مکمل ہونگے تو پھر اے جائے گی تل کے آئے گی تو پھر تصویر ملے گی، پتی نہیں سی ہوندہ ان فوٹو کے جی آ رہی ہے۔ ان بڑا جدید سسٹم آ گیا، موبائل دے اندر کیمرے، فوٹو چھکو نہیں پسند ڈیلیٹ کرو دوسری بنا لو، چلو جی فوٹو تو اچھی آئی ہے مگر رنگت چنگی نہیں، تو پھر کی ہے
ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਜੋ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਦਾਨ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਅਮਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਦੇ। ਤੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਿਦਅਤੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਜਹਨਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈ, ਵੇਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो जदों अपनी तबीयत ते आवांगे ना तो फिर तो सिर्फ अपना आप वेखांगे, और जदों शरीयत ते आवांगे तो शरीयत कहेगी कि जन्नत विच सोने ते बड़े होणगे, सब तो पहले ते काले बिलाल नहीं वड़ जाना है ना, उत्थे ते बिलाल दी रंगत नहीं देखी जाएगी, उत्थे देखिया जाएगा इहदी जुबान नूं सोने मुहम्मद दी शरीयत ने कैसा प्यारा फरमा दिता सी। तो हजरात गिरामी, कुरान करीम मौजूद है घरां दे अंदर, बंद पिया है, तरस गया है कि कोई सानू पढ़े। लोग अपने बच्चियां नू जितना इंग्लिश का शौक दे रहे हैं इतना कुरान का नहीं दे रहे। और साढ़े यहां एक मिजाज बन गया है कि अपना तमाम जो शौक और जौक है हुजूर दी मुहब्बत वाला, वो अपनी मर्जी का कलाम सुन के उसनू पूरा किया जा रहा है। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर ने कहा सी, कुछ सवाद नहीं मिसरी अंदर ते खंडा भी चख डिठियां, सबना नालों मुहम्मद बख्शा गल्लां सजन दियां मिठियां। जरा समझण दी कोशिश करना, मियां साहब जिहड़ी गल कीती है ना, ये सोने नाल लिख के घर विच लाओ तां भी थोड़ी है कि यार दियां बातां नाल जो मजा आंदा है ना, वो मिठास शहद विच भी नहीं जे, खंड चीनी गुड़ दे अंदर वो मिठास नहीं जो महबूब दियां बातां विच है। लेकिन थोड़ी तवज्जो इस बात पे करनी है कि मिठास किस दी लैनी है। कोई यार दी बात करे उदा मजा ज्यादा है या यार दे अपने हुक्मां दा मजा ज्यादा है? असा मजा किस चीज दा लेना है? जो यार दी जुबान तो लफज निकले ने, जो यार ने रब दा कलाम साडे तक पहुंचाया है, उदा मजा ज्यादा है या कोई जो यार दी बात कर रहा है उदा मजा ज्यादा है? हाँ, जिन्हां यार दियां गल्लां कीतियां ने वो भी बड़ियां मजेदार ने। 14 सदियां गुजर गईयां ने, जिसने भी जिस मौके ते यार दी बात की थी अजे तक उदा मजा आ रहा है और उस मजे विच कमी नहीं हुई। अगर 14 सदियां पहले हसन ने किया सी ते अज भी वही मजा आ रहा है। वह अक्सनो मिन का लम तरकत तो आई नहीं, वह अजमलो मिन का लम ताले दिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। अज भी मजा आ रहा है कि सादी दियो जुमले कन्ना विच रस पे खोल दे ने, बलगल ओला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीयो खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे भाइयों, मैं कहने फरिश्ते भी दाद देंदे होंगे उस जुमले नू जो अमीरे खुसरो ने किया सी, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। एक गुलाम दे जिस्म दा हर हर बाल मजा लैंदा है जदों अहमद रजा दी आवाज कन विच आंदी है, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं कहना आशिक दा दिल उदों रक्स करदा है जदों मेरे अली दी आवाज आंदी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिन मद परियां।
جدوں بوسیری دے جملے کن وچ آندے نے نا ہوول حبیب اللہ زی ترجا شفاعتہ، تو مزہ آ جاندا ہے انہاں جملیاں دا، کوئی بھی یار دی بات کرے مزہ آ جاندا ہے، پر ذرا انہاں باتاں دا لطف دیکھو جو یار دی زبان تو نکل دیاں نے۔ محبوب دی زبان دی مٹھاس اتنی ہے کہ قرآن وچ میرا رب فرماندا ہے وکیل ہی، محبوب مینوں تیری گفتگو دی قسم، محبوب دی زبان دی مٹھاس اتنی ہے کہ رب دی اپنے کلام دیاں لذتاں بہت زیادہ نے، پر رب فرماندا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرا کلام جدوں تیرے لباں چوں نکلے سنور کے نکلے تے مزہ ہی آ جاندا ہے۔ محبوب میرے کلام نو سوار سوار کے پڑھیا کر۔ تو جو حضور دی زبان تو نکلے ہے کدی اس دا لطف لے، کدی اس دا مزہ لے، ان حضور دی زبان تو نکلن والے لفظاں دا مزہ لین واسطے یا قرآن پڑھنا پوے گا، یا بخاری پڑھنی پوے گی، یا مشکات پڑھنی پوے گی، یا ابو داؤد نو پڑھنا پوے گا، یا ترمذی پڑھنی پوے گی۔ اور لوگاں نو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ علماء نے کی لکھے ہے کہ جدے گھر ترمذی پئی ہوئے نا اودے گھر خود کملی والا موجود ہوندا ہے، جدے گھر ترمذی پئی ہوئے، لیکن اتوار بازار اور جمعہ بازار چلے جاؤ، فٹ پاتاں تے ترمذی دیاں او کتاباں جو بابیاں گھر لے کے رکھیاں سن اج پتر اتھے پہ بیچ دے نے، بس ساڈے گھر دی ضرورت نہیں، یہ لوگ ترمذی نہیں کڈ رہے، اپنے گھروں نبی نو پہ کڈ دے نے، کیونکہ علماء فرماندے نے جدے گھر ترمذی ہوئے، کیونکہ ترمذی دے آخر تے ایک باب ہے جنوں شمائل دا باب کیا جاندا ہے، او پڑھ لو تو پتہ لگ جاندا ہے نبی مسکراندے کیسے سن، نبی کھاندے کیسے سن، نبی پیندے کیسے سن، نبی چلدے کیسے سن، نبی نے معاملات زندگی کیسے ادا کیتے، وہ پتہ چل جائے گا۔ اگر شمائل دا باب پڑھو، نبی مسکراندے نے تے دنداں وچوں نور کتنا نکلیا کردا ہے، اور نبی چلدے نے تے درخت سلام کس طرح کردے نے، پھر پتہ چل جائے گا وہ حسن دے جلوے علی نے کنج لٹے سن تے غار وچ ابو بکر نے کس طرح لٹے سن۔ اج اسی قرآن کولو اتنے دور ہو گئے کہ ساڈی قوم دے اندر او نوجوان بھی موجود نے جو انگریزاں نو پڑھان دی اہلیت رکھ دے نے، انگلش اتنی اچھی بول دے نے کہ انگریز بھی کہندے نے کہ ساڈے نالوں بہتر نے، انگریزاں دیاں یونیورسٹیاں چوں پڑھا رہے نے، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں آندا کہ پیو دا کل ہے اور مدرسے دے بچیاں نو کہندے نے تسی پڑھو، کیونکہ اسی تے جنازے وچ بھی دعا نہیں سا پڑھ سکے۔ اتنے کتنے لوگ نے جو ماں باپ دے جنازے دی صف وچ کھڑے ہو کے بھی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صرف تکبیراں کہن نال جنازہ نہیں ہوندا، جنازہ آندا بھی ہوئے تے جنازہ ہوندا ہے۔ اور اتھے میں ایک جملہ کہہ دیاں، ایک بزرگ دی ایک بات یہ فرماندے نے کہ جدوں تو اپنی دوستی بنانا ہے، جدوں تو سنگت لانا ہے، تو بڑا سوچ کے یاریاں لاویں، بڑا سوچ کے دوستیاں بناویں، کیونکہ تو خالی دوستی نہیں بناندا، جنازے دی پہلی صف بنانا ہے۔ جدوں بندہ مر جائے زندگی تے ختم ہونی ہے نا، تے جدوں وہ دے سنگی آندے نے تے پتر بھی کہندا ہے اے ابا جی دے سنگی نو اگے کرو میں پیچھے ہو جاندا ہے، بھائی بھی کہندا ہے میرے بھائی دا دوست نو اگے کرو میں پیچھے ہو جاندا ہے، اعلان کیتا جاندا ہے کہ مرحوم دے جو قریبی یار نے وہ اگے آ جان۔ تو صوفیاء فرماندے نے تو جنازے دی پہلی صف بنانا ہے یاراں دی شکل وچ، تے صوفی نے جڑی گل کیتی ہے سمجھن دی کوشش کریو، فرماندے نے او بندیا پہلی صف انہاں دی بناویں جنہاں نو جنازہ ہوندا بھی ہوئے، پہلی صف انہاں دی بناویں جنہاں نو وضو دے فرضاں دا بھی پتہ ہوئے، پہلی صف انہاں دی بناویں جو انج ہاتھ چکن تے رب راضی ہو کے تینوں معاف بھی کر دے وے، پہلی صف انہاں دی بناویں کیونکہ جدوں نیکا بھی یاری ہوئے گی نا، قرآن ایک منظر پیش کردا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اے تیری دنیا دیاں یاریاں قیامت نو دشمنی وچ بدل جان گیاں، ایک یار دوجے دا گریبان پکڑ کے آکھے گا تو سین میں نہ لے کے جاندا تے اج اے دن
نہ دیکھنا پیندا دوجا یار دشمن بن کے آکھے گا اگر تو مینوں گندے لطیفے نہ سناندا تو گند سنن دی وجہ تو اج عذاب نہ سہنا پیندا ایک یار دوجے دا گریبان پکڑ کے کہے گا اے اللہ نے میرے نال مل کے گناہ کیتا ہے اے یاریاں دشمنی میں بدل جان گیاں الا المتقین ہاں اس دن نیک لوگاں دی یاری کم آ جائے گی اس دن تقوی والیاں دی یاری کم آئے گی آؤ میں اس آیت نو سمجھان واسطے اپنے لفظاں چ گل کرنا چاہتا ہے اقتدار تے بیٹھا وزیر تے کم نہیں آئے گا مگر ہو سکتا ہے ویل چیئر تے بیٹھا محمد دا فقیر تیرے کم آ جائے وقت دا حکمران تیرے کم نہیں آئے گا مدینے دا گدا تیرے کم آئے گا پی ایچ ڈی ڈگری لین والا تیرے کم نہیں آئے گا مگر تیرا قرآن دا حافظ بچہ تیرے کم آ جائے گا میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے قرآن دا حافظ 10 بندیاں دی سفارش کرے گا اگر نال قرآن دا عالم بھی بن کے عمل کیتا ہے تو 70 بندیاں دی شفاعت کر کے جنت لے کے جائے گا تو میرے بھائیو قرآن کو لو دور ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن ساڑھے تک پہنچایا اس قرآن نے کیا پیارا ارشاد فرمایا قرآن دے متعلق میرا رب فرماندہ ہے ایک قرآن اور راہ وکھاندہ ہے جیڑی سب نالو سدھی ہے اج اسی قرآن کو لو عزت نہیں لے رہے اج اسی انگلش کو لو عزت لے رہے ہیں ساڑھے معاشرے بھی جیڑا انگلش دے لفظ بول لبے نا اسی کہنے ہیں یہ بہت زیادہ پڑھیا لکھے ہے اور جنہوں قرآن پڑھنا بھی نہ آوے او دے بارے کچھ بھی نہیں کسی شاعر نے ایک بڑی دکھ پرے انداز نال ایک پیغام دیتا ہے وہ کہندہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آج ساڑھے ہاں بچہ جتنا مرضی اچھا قرآن پڑھے اسی اپریشیٹ نہیں کر دے مگر انگلش دی پوئم چنگی یاد ہوئے تے گھر والے کہندے نے مہمان آئے گا انہوں بھی سنانی ہے تھوڑی دیر پہلے جس بچے نے تلاوت کی تھی استادہ دی محنت بول دی پئی ہے تے میں استادہ نو عرض کرانگا اس بچے نو نہ تھوڑا جیا اور اس تے محنت کریو یہ توڑا نہ روشن کرے گا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی او کوئی نم والی زمین مل جائے صحیح کوئی تنو جاگ لان والا مل جائے صحیح کوئی تنو راہ وکھان والا مل جائے صحیح اگر مہر علی ہووے نا تے کوئی پیر سیال ہووے جڑا جاگ لا سکدا ہووے تو پھر فاتح قادیان بھی بڑھا دیندہ ہے اگر خادم رضوی ہووے اور کوئی عطا محمد بندیال بھی مل جائے تو پھر ایسی جاگ لا دیندہ ہے امیر المجاہدین بڑھا دیندہ ہے میرے بھائیو اگر مولانا نعیم الدین ہو اور جاگ لان والا احمد رضا بریلوی مل جائے تو کتنی عزتاں مل جاندیاں نے تو اسی قرآن کو لو عزت نہیں لے رہے آؤ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ قرآن نال عزتاں کتنیاں مل دیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی نے